بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 35 ہے، اور یہ سبق جنس البیع بخیار الشرط للمشتریین او للبائعین کا متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى دارا علی سے لے کر لتصور اجتماعہما علی الرد تک ہوگی۔ تو آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ اصل نمبر 1، ابطال الحقوق لا یجوز، کسی کا حق باطل کرنا اور ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ صاحبین کے مذہب پر منطبق ہوگا۔ لا سبیل لأحد العاقدین علی الآخر بالزام ضرر زائد، عاقدین میں سے ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ضرر زائد لازم کریں، یہ امام صاحب کے مذہب پر منطبق ہوگا۔ اصل نمبر 3، کلام العاقل البالغ یحمل على احتمال صحیح الذي لا ضرر علیہ فیہ، کہ ایک عاقل بالغ شخص کے کلام کو ایسے صحیح محمل پر محمول کیا جائے گا کہ جس میں اس کو کوئی ضرر لاحق نہ ہو۔ مثلا ایک شخص کا قول کفر اور اسلام دونوں کو محتمل ہے، ایک معنی لیا جائے تو کفر لازم آتا ہے، اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو کفر لازم نہیں آتا۔ تو ابھی ہم کس احتمال کو ترجیح دیں گے؟ ہم اسلام والے احتمال کو ترجیح دیں گے کہ وہ اسلام پر برقرار رہیں، اور کفر والے احتمال کو ہم رد کر دیں گے کیونکہ اس میں اس کا ضرر ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ اشتراط الخیار للمشتریین او للبائعین، یہ جنس ہے کہ دو مشتریوں کے لیے یا دو بائعین کے لیے خیار رکھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ عبارت میں اگرچہ صرف مشتری کے متعلق بات ہوئی ہے، لیکن اگر دو بائعین نے بھی اپنے لیے خیار رکھا ہو تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہوگا، یہی فصول بنے گی، اور یہی تمام صورت اور اختلاف ہوگا۔ تو اس میں فصل نمبر 1، اجتماعہما علی الاجازت، کہ دونوں مشتریین یا دونوں بائعین اجازت پر مجتمع ہوئے، دونوں نے اجازت دی تو ان برم العقد، عقد لازم ہو جائے گا اور تام ہو جائے گا۔ اجتماعہما علی الرد، کہ دونوں رد پر مجتمع ہوئے، دونوں نے مبیع کو رد کر دیا اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس صورت میں انفسخ العقد، یا عقد فسخ ہو جائے گا۔ اختلافہما فی الرد والاجازت، کہ دونوں مشتریین یا بائعین اپنے تصرف میں اختلاف اگر کریں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا ایک مشتری نے عقد کو جائز قرار دیا تو کیا دوسرا رد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یا بائعین میں سے ایک بائع نے عقد کی اجازت دے دی تو کیا دوسرا اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے اس عقد کو رد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو اس میں اختلاف ہے، اور اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات کریں گے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا، لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها، لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار، وذلك بالاستدامة، فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه، فيثبت الملك من وقت الشراء، فيتبين أن الجوار كان ثابتا، وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى خاصة۔ اور اگر کسی نے کوئی دار خریدا اس شرط پر کہ اس کو خیار حاصل ہے، اور پھر اس دار کے پہلو میں کوئی دوسرا مکان فروخت ہوا اور مشتری نے شفع کر کے اس کو حاصل کر لیا، تو یہ اس کی رضامندی ہے، اس لیے کہ شفع طلب کرنا دار المشترات میں ملکیت اختیار کرنے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ شفع جوار کے ضرر کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، اور یہ دائمی ملکیت پر موقوف ہے، لہذا شفع کا طلب کرنا اپنے سے پہلے خیار کے سقوط کو متضمن ہے، پس ملکیت وقت شراء سے ثابت ہوگی، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ جوار پہلے ثابت تھی، اور اس تقریر کی ضرورت خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر پڑتی ہے۔ قال، اس عبارت میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مثلا کسی شخص نے
بشرط الخیار کوئی مکان یا پلاٹ خریدا اور پھر مدت خیار میں اس مکان یا پلاٹ کے پہلو میں کوئی دوسرا مکان یا پلاٹ فروخت ہوا تو مشتری نے اس مکان یا پلاٹ پر شفع کا دعویٰ کر کے اس کو حاصل کر لیا. تو ابھی شفع طلب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الدار المشترات بشرط الخیار میں مشتری نے اپنے خیار کو ساقط کر دیا اور بے کی اجازت دے دی. اس لیے کہ یہ شفع جو ہے یہ پڑوس کے ضرر کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، اور ضرر اسی وقت متحقق ہو سکتا ہے کہ جب مشتری کی الدار المشترات بشرط الخیار میں دائمی ملکیت ثابت ہو. لہذا شفع طلب کرنا یہ طلب کرنے سے پہلے خیار کے ساقط ہونے کو متضمن ہے. اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شفع طلب کرنے سے پہلے مشتری نے اپنے خیار کو ساقط کر دیا ہو اور شراء کے وقت اس کی ملکیت ثابت ہوئی ہو. تو اس بنا پر اس کا جوار یہ ثابت ہو جائے گا، اور جوار کی بنا پر وہ حق شفع کا دعویٰ دائر کر کے اس مکان کو خرید سکے گا. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس تقریر کی ضرورت خاص طور پر امام صاحب کے مذہب پر پڑتی ہے، کیونکہ امام صاحب کے ہاں بشرط الخیار کوئی چیز خریدی جائے اور خیار مشتری کو ہو تو اس صورت میں وہ چیز بائع کی ملکیت سے تو نکل جاتی لیکن مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی. لہٰذا مشتری کے لیے حق شفع ثابت کرنے کے لیے امام صاحب کے مذہب کے مطابق ضروری ہوگا کہ ہم یہ تعویل کریں. اور جہاں تک صاحبین کے مذہب کی بات ہے تو صاحبین کے ہاں چونکہ ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ شرط خیار کیوں نہ ہو، تو ملکیت ثابت ہونے کی وجہ سے ان کا پڑوس ثابت ہو جائے گا اور جوار کے بنا پر وہ شفع کر سکے گا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ عَبْدًا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال له أن يرده وعلى هذا الخلاف خيار العيب والرؤية. اور جب دو آدمی کوئی غلام اس شرط پر خریدے کہ ان دونوں کے لیے خیار ہے اور پھر ان دونوں میں سے ایک راضی ہو جائے تو دوسرے کو امام صاحب کے ہاں رد کرنے کا حق نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے ہاں اس کو رد کرنے کا حق ہے. اور یہی اختلاف خیار العیب اور خیار الرؤیت کی صورت میں بھی ہے. اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مبیع ہے اور دو مشتری ہے، یا ایک مبیع کے دو بائع ہیں، اور بیع بھی اس شرط پر ہوئی ہے کہ دونوں بائعین کو یا دونوں مشتریین کو خیار ہے. تو ابھی اگر بائعین میں سے ایک اجازت دے دے عقد کی، رضامندی کا اظہار کریں، یا مشتریین میں سے ایک رضامندی کا اظہار کریں، تو کیا دوسرے کو رد کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو حق نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے ہاں دوسرے کو رد کرنے کا حق حاصل ہے. اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہی اختلاف خیار عیب اور خیار رؤیت میں ہے کہ مثلا دو آدمیوں نے ایک چیز خریدی اور عیب کی بنا پر اس مبیع میں کوئی عیب نکلا، تو ایک اس عیب کے ساتھ اس مبیع پر راضی ہے اور دوسرا راضی نہیں ہے، تو امام صاحب کے ہاں دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مبیع واپس کرے، جبکہ صاحبین کے ہاں دوسرا شخص خیار عیب کی بنا پر مبیع واپس کر سکتا ہے. اور یہی اختلاف خیار رؤیت میں ہے کہ ایک دیکھ چکا اور دوسرے نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، تو دوسرا جب دیکھے گا کیا پہلے کی رضامندی کے بعد وہ واپس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو امام صاحب کے ہاں نہیں کر سکتا، جبکہ صاحبین کے ہاں واپس کر سکتا ہے. لہما ان اثبات الخیار لہما اثباته لكل واحد منهما فلا يسقط باسقاط صاحبه لما فيه من ابطال حقه، وله ان المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة فلو رده احدهما رده معيبا وفيه الزام ضرر زائد، وليس من ضرورة اثبات الخيار لهما الرضا برد احدهما لتصور اجتماعهما على الرد. اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے خیار کے اس بات میں ان میں سے ہر ایک کے لیے خیار کا اس بات ہے، لہٰذا ایک کے ساقط کرنے کی وجہ سے دوسرے کا خیار ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں اس کے حق کا ابطال ہے. اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مبیع بائع کی ملکیت سے اس حال میں نکلی ہے کہ وہ
شرکت کے عیب سے معیوب نہیں تھی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک واپس کرے گا تو اس حال میں واپس کرے گا کہ وہ میں بھی معیوب ہوگی اور اس میں ضرر زائد کا الزام ہے۔ اور ان دونوں کے لیے خیار اس بات سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بائع ان دونوں میں سے ایک کے رد پر راضی ہو، اس لیے کہ دونوں کا رد پر مجتمع ہونا ممکن ہے۔ یہاں سے صاحب ہدایہ صاحبین اور امام صاحب کی دلیل پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ خیار چونکہ دونوں کے لیے مستقل طور پر الگ الگ سے ثابت ہوا ہے، لہٰذا ایک کی رضامندی کی وجہ سے اگر ہم دوسرے کے خیار کو ساقط کریں گے تو اس کا حق باطل ہوگا، اور ہم پہلے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ ابطال الحقوق لا یجوز، کسی کا حق باطل کرنا اور ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مبی بائع کی ملکیت سے اس حال میں نکلی تھی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں تھا۔ ابھی دو مشتری جن کو خیار ہے، ایک راضی ہوا ہے تو اس کا حق مبی میں ثابت ہوا، اور دوسرا اگر اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے مبی واپس کرے گا تو شرکت کی عیب سے معیوب واپس کرے گا، اور اس میں بائع کا ضرر ہے۔ بائع اس عقد سے پہلے مختارانہ طور پر اپنی مبی میں تصرف کر سکتا تھا، لیکن ابھی چونکہ اس مبی میں شرکت ثابت ہوئی ہے تو ابھی باری مقرر کرے گا اور دوسرے شریک کی رضامندی کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکے گا۔ تب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے بائع کے ضرر کا تو اعتبار کیا، لیکن جس مشتری کے خیار کو آپ ساقط کر رہے ہیں تو اس کا بھی تو ضرر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کو بھی ضرر ہے لیکن اس کا ضرر اخف ہے بنسبت بائع کے ضرر کے، کیونکہ اس کا ضرر اشد ہے، تو ہم بائع کے ضرر کا اعتبار کرتے ہوئے اخف ضرر والے کے حق کو ہم ساقط کر دیں گے۔ اور صاحبین نے جو فرمایا تھا کہ ان دونوں کے لیے خیار ثابت ہوا، تو اس کا جواب امام صاحب کی طرف سے صاحب ہدایت دے رہے ہیں کہ ان دونوں کے لیے خیار ثابت ماننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بائع دونوں میں سے ایک کے رد کرنے پر راضی ہوا تھا، بلکہ بائع نے اس بنا پر دونوں کو خیار دیا تھا کہ دونوں یا نافذ کریں گے یا دونوں عقد فسخ کریں گے، لہٰذا ایک کے نافذ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو رد کا حق نہیں دیا جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔